بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابھی مجھے میسیج آیا تھا، حافظ صداقت صاحب میرے دوست ہیں ناروے سے، تو میرے کچھ لیکچر وغیرہ شیئر ہوئے تو انہوں نے کہا جی میلاد النبی کے حوالے سے کچھ مواد وغیرہ بھجوائیں ریکارڈ کر کے نا۔ تو اس تناظر میں پھر اچانک میرے ذہن میں آیا یہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے صفحہ نمبر 247 میرے سامنے، 248 اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا نا۔ اس میں بہت شاندار اور بڑے اختصار کے ساتھ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 29ویں جلد اور صفحہ 247 اس میں انہوں نے میلاد پر اعتراض کرنے والوں کا بڑا ٹیکنیکل جواب دیا۔ 5 اعتراض اٹھائے ہیں، 5 اعتراض اعلیٰ حضرت نے یوں اٹھائے ہیں کہ اگر ان 5 کا جواب نہیں ہے تو پھر میلاد النبی کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر ان 5 میں سے کسی کا رد ہو سکتا ہے تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ بے شک نہ بنائے۔ پہلا فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ آپ نعمتوں کی ایک لسٹ بنا لیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور پھر دیکھ لیں کہ آپ کا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی نعمت مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر تو نہیں مانتا تو شاید آپ کو دائرہ اسلام سے بھی باہر جانا پڑے، اگر مانتا ہے تو پھر فہرست بنائیں کہاں پہ رکھتا ہے، یقیناً آپ سب سے اونچا رکھیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، چرچا کرو۔ تو نعمتوں کا چرچا کمرے میں تو نہیں ہوگا نا، اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ کہیں باہر جا کے کوئی اہتمام کر کے اس کا چرچا کرنا پڑے گا، اور چوک میں کھڑے ہو کے بھی آپ چرچا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ اہتمام درکار ہے تاکہ اس چرچے کے تقاضے پورے ہوں۔ اور پھر فحدث یہ متعدی ہے، علماء سمجھتے ہیں متعدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ کی حد تک نہیں ہے، اس کو دوسروں تک چرچا کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ دوسرا یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اچھا، اب کوئی بھی ایسا وقت جس میں اللہ کی نعمت آتی ہے وہ وقت بھی نعمت بن جاتا ہے۔ قرآن مجید آیا لیلۃ القدر میں، وہ لیلۃ القدر وہ دورانیہ رات کا حصہ تھا جس میں قرآن آیا تھا۔ دیکھیے قرآن کی آمد نے اس وقت کو کتنا اہم کر دیا کہ پوری سورت نازل ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل ہو گیا وہ دورانیہ جس میں قرآن آیا تھا۔ تو آپ دیکھیے اگر قرآن آنے والے کا وقت، جس وقت میں قرآن آیا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جس وقت میں خود صاحب قرآن آئے وہ کتنے مہینوں اور سالوں، کروڑوں سالوں سے افضل ہوگا۔ تو اگر اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرنا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بڑھ کے اللہ کا دن کون سا ہو سکتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ سا، کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ اس کا اظہار کروں۔ میں نے اس کے اظہار کے لیے مخلوق کو، اور پھر مخلوق میں سب سے پہلے اپنے محبوب کو بنایا۔ تو گویا یہ جو میلاد کا دن ہے یہ اللہ، حضور کی ولادت تو بعد میں ہے، اللہ کی پہچان کا دن اس سے بھی پہلے، کیونکہ اللہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے دوسری دلیل دی کہ اللہ کے دن یاد دلاؤ، اس کو، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اور اللہ کے دنوں میں حضور علیہ السلام کی ولادت سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ پھر تیسرا قرآن مجید میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ، یعنی لازم ہے جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو خوشیاں مناؤ۔ اب حضور صرف فضل نہیں ہے، فضل عظیم ہے، اور صرف رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، تو پھر کیا خوشی نہیں بنتی؟ اگر بنتی ہے تو منائیں، انداز اپنا بنا لیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اگلا یہ آیت بیان کی کہ وما آتاکم رسول فخذوہ، جو رسول عطا کریں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اگر منع کیا ہے کہ میلاد نہیں بنانا، بالکل صراحت کے ساتھ، چونکہ ناجائز اور حرمت کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں استدلال نہیں چلتا، نص ہونی چاہیے کہ فلاں کام ناجائز ہے۔ اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو وہ بتا دیں، پھر رک جاتی ہے۔ 5واں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو خود میلاد کے خلاف اعتراضات اٹھاتے ہیں وہ سیرت کانفرنس کرتے ہیں۔ تو جس طرح صحابہ کے دور میں میلاد کانفرنس نہیں تھی، یہ بدعت ہے کچھ لوگوں کے نزدیک، اسی طرح سیرت کانفرنس بھی نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہے، سطح برابر ہو گئی۔ تو ان 5 اعتراضات کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس جواب ہاں میں ہے تو پھر وہ میلاد النبی منائے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر کسی کے پاس ان میں سے کسی کا جواب نہ میں ہے تو پھر وہ دیکھ لے، اگر اس کا ایمان سلامت رہتا ہے تو وہ بے شک نہ منائے۔
اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور یہ نہایت شاندار بیان تھا بڑے مختصر انداز میں جو میلاد النبی کے حوالے سے امام اہل سنت نے فرمایا.